اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات ہوتی ہے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو 4 دن ہم نے اس کام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، اور 2 دن مخصوص کیے ہیں ہم نے سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم کو سیکھنا، سکھانا، دین کو سمجھنا، معزز علماء اور مفتیان تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معزز مہمان سے بات کروائیں گے جس آیت کے تعلق سے، وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم عام لوگوں میں شمار نہیں ہے تمہارا، تم مومن ہو، اہل ایمان ہو۔ معاشرتی آداب اللہ سکھا رہا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہے اور عورتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ اس پر بات کروائیں گے، مذاق اڑانے کے طریقے کیا کیا اختیار کر رکھے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے غیبت بھی ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ کسی کو اندھا لنگڑا بھی کہہ دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ لائیں گے گفتگو میں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ ایک دوسرے پر تان کرنا، تانے دینا، اللہ اکبر، یہ کسی مومن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد، یعنی مومن ظاہر ہے وہ ایمان لایا، اس کے بعد وہ تانے دے لوگوں کو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ فسق میں نام پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم تو اب ایمان لے آئے ہو، تم اہل ایمان میں شمار ہوتے ہو۔ آیت کا آغاز بھی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ یہ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ ہم قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یا اس آیت کے آئینے میں اپنا کردار دیکھیں کہ ہم اپنے معاشروں میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، سیکھیں گے محترم مولانا ڈاکٹر یوسف خان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ۔ مولانا آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مولانا کا تعلق جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے۔ الحمدللہ مفسر قرآن، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بہت ہی دل نشیں انداز میں آپ عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ پیام صبح کا لازمی جز محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ مولانا کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر ٹان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ مائدہ میں، سورہ حجرات میں یا سورہ بقرہ میں؟ خواتین و حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایہا الذین آمنو سے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 شروع ہو رہی ہے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام، تمہارا منصب، تمہارا اعزاز کیا ہے، اس کے بعد تم یہ کام کر رہے ہو۔ کیا معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ہمیں معاشرتی آداب بڑی گہرائی سے سکھائے اور ان باتوں سے منع کیا جس سے آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں احترام ختم ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں سکھائیں جس سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ان چیزوں جن سے منع کیا گیا ان میں سے ایک چیز اس آیت میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگو، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ اس حال میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑانا یعنی تمسخر یہ ایک خوش طبعی کی بات ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو اگر منع کیا جائے اس عمل سے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں ہنسنا بھی منع ہے، کیا ہم خوش طبعی کے طور پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیا مذاق کرنا اسلام میں ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اردو زبان میں بھی ہم اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن الفاظ سے ایک دم فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے مذاق کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ عربی زبان میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ مذاق اڑانے کو کہتے ہیں تمسخر، اور
مذاق کرنے کو کہتے ہیں مزاح، اور مزاح جائز ہے، خوش طبعی جائز ہے، اور مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزاح کہتے ہیں کہ انسان خوش طبعی کے لیے کوئی بات کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی چند پابندیاں لگائیں کہ تم مزاح کرو لیکن دیکھو تم جھوٹ اس میں نہ بولو، تم دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تم دوسرے کو دھوکہ نہ دو، تو ایسی صورت میں مزاح بھی جائز ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزاح فرماتے تھے۔ لیکن ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا تمسخر کہتے ہیں، کسی کے عیب کو بیان کر کے، کسی کی کم مال و دولت ہے، کسی کی غربت، اس کا مذاق اڑانا، کسی کے اندر کوئی عیب ہو، بیچارہ کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیچارہ کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، اس وجہ سے انسان اس کو بیان کر کے مزے لے، تو ایسی صورت کے اندر دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، محبت نفرت سے بدل جاتی ہے، محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ۔ اس پر مفسرین نے جہاں شان نزول اس کے 2-3 روایتیں مفسرین نے بیان فرمائیں کہ یہ شان نزول اس کا، ایک تو یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو مفسرین نے یہ نام لکھے کہ یہ بیچارے صحابہ کچھ غریب تھے، تو بعض لوگ جو مدینے کے منافق تھے وہ بسا اوقات مذاق اڑاتے تھے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ان کی غربت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تمسخر نہ کرو۔ پھر ایک روایت یہ لکھی، وہ بھی بڑی عجیب روایت ہے اور بڑی مستند روایت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عکرمہ، یہ اصل میں عکرمہ ابن ابی جہل تھے، یعنی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو منافق ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کی غیر موجودگی میں حضرت عکرمہ کا مذاق اڑاتے تھے اور یوں کہتے تھے ابو جہل کے بیٹے، ذرا بات سنو، تم تو ابو جہل کے بیٹے ہو، یعنی ایمان لانے کے باوجود ان کی ایک نسبی بات کو ذکر کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح تیسری روایت مورخین نے مفسرین نے لکھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ مطہرہ، یہ اصل میں حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھیں۔ اچھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور ان کے ماں باپ آگے نسل میں یہودی تھے سارے، تو یہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تو ایسی صورت میں ان کو بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کہتے تھے اے یہودیہ، اے یہودی کی بیٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل کی ناراض ہو کر کہ دیکھو کسی کی طرف اس طرح پرانا کوئی اس کا واقعہ ہو یا پرانا نسب ہو، اس کی وجہ سے تم اس کو یاد دلا کر اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں ان تینوں واقعات سے زندگی کا ایک سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوئی عیب ہو، یا پرانا کوئی بیچارے نے کوئی چیز چوری کر لی، مثال کے طور پر کوئی خیانت کر لی، تو اب اس نے توبہ بھی کر لی، باز بھی آ گیا، پھر اس کے باوجود کہنا یہ چور ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو مذاق اڑانا کسی کا یہ دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی عرض کروں گا۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مذاق اڑانے والے عام طور پر اپنے آپ کو غلطی پر نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک دعوت میں جانا ہوا، ولیمے کی دعوت تھی، تو ایک ڈاکٹر صاحب ملے بڑے اچھی پرتپاک طریقے سے، وہ بھی مہمان تھے، تو انہوں نے دیکھا چند دوست بیٹھے ہوئے ایک میز پر، تو مجھے بھی لے گئے ساتھ، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں جب جا کے بیٹھے تو جیسے ہوتا ہے لوگ ڈاکٹروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے آپریشنوں کا، ان کا فلاں کا، تو انہوں نے لطیفے سنانے شروع کیے۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی ہنستے رہے، مسکراتے رہے اور لوگ بھی مزے لیتے رہے۔ خیر چند دن کے بعد پھر ایک اور دعوت کا واقعہ پیش آیا، ایک اور دعوت میں جانا ہوا، اللہ کی شان کے پھر وہ ڈاکٹر صاحب مجھے مل گئے، کہنے لگے آئیں چلیں۔
تو میں نے دیکھا وہ سامنے پھر وہی گروپ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چلتے ہیں ان کے پاس، آپ کے دوستوں کے پاس. تو مجھے کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب، نہیں وہاں نہیں بیٹھنا، ایک اور جگہ کہیں جا کے بیٹھتے ہیں. خیر ہم کہیں اور جگہ جا کے بیٹھ گئے. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، وہ تو آپ کے بڑے اچھے ملنے والے ہیں، آپ آج اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھے جا کر؟ کہنے لگے وہ بس پچھلی دفعہ میں جا کے بیٹھا تھا، سارا وقت میرا مذاق اڑاتے رہے، لطیفے سناتے رہے ڈاکٹروں کے، تو میرا اب دل نہیں کر رہا. اب آپ نے دیکھا دلوں میں دوری پیدا ہو گئی. آج تمسخر جو گھروں کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، خدا کے لیے مزے نہ لیں، یہ آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نہیں، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، اس سے قبل کے یعنی ہم ایک نقطے پر آگے بڑھیں گے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی کچھ آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کرتا ہے تو وہ ایک ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ یہ تم کوئی عام لوگ نہیں ہو، تم اہل ایمان ہو اور تم ایمان کی حلاوت کو چکھ چکے ہو، اس کے بعد تم یہ کام کر رہے ہو. تو یہاں یعنی وہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں، تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق کیسے اڑاتے ہو؟ یعنی لقد کرمنا بنی آدم، انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اس کے کسی بھی اس کا اگر وہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو تم نے اسے کانا کہنا شروع کر دیا، اگر وہ ذرا کبڑا ہے تو اس کا نام کبڑا رکھ دیا، وغیرہ وغیرہ، کسی کو لنگڑا کہا جا رہا ہے. لیکن تمہارا مقام یعنی اہل ایمان ہونا، کیا یہ ایک بڑا اعزاز نہیں ہے؟ تو اس اعزاز کا پاس رکھو. ارشاد. جی، اللہ رب العزت نے حقیقتاً یہ سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے کہ دیکھو تم انسان تو ہو، لیکن جب تم نے ایمان قبول کر لیا تو تمہارا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اور دیکھو تم اگر مذاق اڑاؤ گے تو ایسی صورت میں تم دوسروں کی نظروں میں گر جاؤ گے. اللہ نے تو تمہیں اتنا مقام دیا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، اور حقیقت ہے کہ مذاق اڑانے والے کا مقام، جس کا مذاق اڑایا جائے اس کی نظروں میں گر جاتا ہے. اور یہ تخلیق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب یا خالق کا؟ اللہ اکبر، آپ نے بڑا ہی ایک حساس سوال کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم منطق میں پڑھتے ہیں، ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے، ایک دلالت تضمنی ہوتی ہے، ایک دلالت التزامی ہوتی ہے. تو منطقی زبان میں اسے یہی کہیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، اس سے بڑی اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا امتحان ہو رہا تھا دینی کتابوں کا. تو جب ممتحن نمبر لگا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے کہ امتحان تو نظر یہی آ رہا ہے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ آپ کے استاد جی کا بھی امتحان ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ جب انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے اس بات کی وجہ سے جو اس کے بس میں نہیں ہے، اب بیچارے کو حادثہ پیش آ گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، پیدائشی ہو گیا، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی، کانا ہو گیا، یا ایسی صورت میں اس کو اللہ نے لمبے قد والا بنایا، اب اس کو لمبو کہنا، اگر کسی کا چھوٹا قد بن گیا اس کو ٹھگنا کہنا، تو حقیقتاً یہ انسان خالق کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ رب العزت اس عمل سے بچائے. تو ایسی صورت میں جب خالق نے اس کو ایسا بنایا تو ایسی صورت میں انسان کو اس عیب کو بیان کر کے کبھی بھی تمسخر نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر مردوں کو الگ رکھا گیا، عورتوں کو الگ رکھا گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ مذکر کے صیغے لاتا ہے. اکثر قرآن مجید میں ایسا ہی ہے کہ مذکر صیغے آتے ہیں اور اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک خاص جگہ ایسی آئی کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ مستقل دونوں جملے اللہ تعالیٰ الگ الگ لا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مردو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. تو یہاں ساری ضمیریں اور سارے صیغے مذکر آئے. یہ تمسخر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بس اوقات عورتیں مردوں سے زیادہ سبقت لے جاتی ہیں. تو عورتوں کو چونکہ معاشرے میں زیادہ انہوں نے وقت گزارنا ہوتا ہے،
اور آپس میں باتیں زیادہ کر لیتی ہیں، زیادہ عیب ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور ایسی صورت کے اندر عورتوں کو الگ سے متنبہ کر دیا کہ دیکھو مرد تو اس گناہ میں مبتلا ہی ہیں، تم عورتیں اس عمل میں کچھ زیادہ مبتلا ہو جاتی ہو، اس لیے تاکید فرما دی الگ سے بھی عورتوں کو کہ دیکھو تم بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور یہ تمسخر اللہ نے ہر صورت میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہاں لا یسخر یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا کہ گناہ کبیرہ ہے مذاق اڑانا کسی کا، اور اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس لیے اگر کبھی کسی کا مذاق اڑایا جائے تو اب اس میں دو چیزوں کی معافی کروانی ہوگی، ایک اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ اگر اس بندے کی معافی یہ کر لیا کہ جناب مذاق اڑا لیا اور بعد میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو مفسرین لکھتے ہیں اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ حق العبد تھا، یہ بندے کا حق تھا، اس نے بندے کی ذلت کی ہے، بندے کے حق میں اس نے حق تلفی کی ہے، لہٰذا پہلے بندے سے معافی مانگے پھر اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں مرد اور عورتوں دونوں کو متنبہ کر دیا اللہ نے، کیونکہ بہت بڑا گناہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دلیل کے طور پر ایک بات یہ رکھ دی، یا ایک درس کے طور پر، نصیحت کے طور پر، کہ دیکھو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا اڑا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، کن معنوں میں بہتر ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ اصل میں جب ہم اگر الفاظ کو دیکھیں کہ تمسخر کی تعریف کو ہم دیکھیں کہ تمسخر کہتے ہیں کسی کے عیب کو بیان کر کے مزے لینا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ ہے دونوں آنکھوں والا، ایک بندہ ہے بیچارے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اب یہ دو آنکھوں والا کہتا ہے کہ تم کانے ہو، اب ایسی صورت میں آپ کا سوال بالکل بجا، یہ اس سے بہتر تو نہیں ہے، وہ تو اس میں عیب ہے، پھر بہتر کیسے ہو گیا؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ لنگڑا، بیچارے کو چوٹ لگ گئی کسی وجہ سے اور لنگڑا ہو گیا، تو اب اس کو کہتا ہے لنگڑا، تو اب یہ تو چل رہا ہے، یہ تو بالکل تندرست ہے، تو ظاہر ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ جو لنگڑا بیچارہ چل رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، بظاہر تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نزدیک زیادہ عزت والا، خیر والا وہ ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے۔ اور دوسری اگر اس کے ساتھ حدیث کو ملا لیا جائے ارشاد نبوی کو، تو پھر یہ خیرم منہم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس کو ہم نے کانا کہا، جس کو ہم نے لنگڑا کہا، جس کو ہم نے لمبو کہا، جس کو ہم نے تنگ کیا مذاق اڑا کے، اور یقین جانے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا وہ بندہ، تو پھر ایسی صورت میں خیر وہی اسی کے اندر پائی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کبھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ کسی احساس کمتری کا خود شکار ہوتے ہیں؟ بے شک یہ ایک عجیب نفسیاتی آپ نے ایک پہلو اس میں اجاگر فرمایا کہ ہمیشہ جو انسان جس کے اندر خود احساس کمتری ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ انسان ہمیشہ مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپس میں محبت ہو، نفرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں کبھی کوئی دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جیسے اگر کسی بیٹے کے اندر کوئی عیب ہو، ماں کبھی مذاق میں تمسخر نہیں کرے گی، اللہ اکبر، کیوں؟ آپس میں محبت ہے۔ اگر ایک استاد کو، ایک دوست کو اپنے دوست سے محبت ہو، ایک استاد کو اپنے شاگرد سے محبت ہو، تو جو دوست محبت کرتا ہے، کسی سے سوال ہی پیدا ہوتا نہیں ہوتا زندگی میں، اس کے موٹاپے کا مذاق اڑائے، یا اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑائے، یا اس کی آنکھ کا مذاق اڑائے، یا اس کی لمبی ناک کا مذاق اڑائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ تمسخر کے اندر ایک طرف احساس نفرت بھی ہے اور ایک طرف احساس کمتری بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی عورت یعنی ایک ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کا مذاق نہیں اڑا رہی،
تو جس بیٹے کا، جس بچے کا وہ مذاق اڑا رہی ہے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، اس کی بھی کوئی ماں ہے. تو جب اس کے بیٹے کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس ماں کو کیسا لگتا ہوگا؟ یہ کیوں خیال ایک یعنی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، اہل ایمان، یعنی ان باتوں کو وہ بھلا بیٹھتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بڑا اور مکرم کون ہے؟ جو تقوی میں برتر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور تمہیں یہ پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن. مردوں کی بات، ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر اور ہو. انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے اہل ایمان کو بھائی بھائی بنایا ہے. جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہ اہل ایمان میں سے ہے، تو کیا وہ میرا بھائی نہیں؟ قرآن تو مجھے اس کو میرا بھائی بنا رہا ہے. ارشاد. جی، اصل میں اگر قرآن مجید کی اس آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے نا، تو اس کا بڑا واضح جواب ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہاں ایک تو آیا عسیٰ، عسیٰ بھی یہ بھی توقع کے لیے آتا ہے، آئندہ کی توقع کے لیے. اور یکونو یہ مضارع ہے جس کے معنی میں مستقبل آتا ہے. تو یہ مضارع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے جب تمہاری آنکھیں بند ہو کر کھل جائیں گی، کیونکہ موت کے وقت جو آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، تو حقیقت میں اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں. تو جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے تھے وہ تم سے بہتر تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی آخرت کی اگر فکر ہو کہ میں اگر مذاق اڑاؤں گا تو اللہ میری پکڑ کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت انسان کو اس بارے میں جگانے والی بات فرمائی کہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ یہ انسان اگر کسی کے عیب کو بیان کر کے اور اس عیب کو بیان کر کے مزے لیتا ہے، تو مفسرین نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جو کوئی کسی کے عیب کو بیان کر کے مذاق اڑاتا ہے تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے کہیں اس عیب میں مبتلا نہ کر دے. اگر انسان اس خوفناک بات کو دیکھے کہ آج ہم جس کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ مذاق اڑانا، جیسے میں نے ابھی حدیث بتائی کہ کس طرح حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ غربت کی وجہ سے مذاق اڑاتے تھے. آج معاشرے میں معمول ہے غربت کا مذاق اڑانا اور اسی طرح حالات کا مذاق اڑانا. تو ایسی صورت میں بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہیں، اور ہم کسی انسان کا احترام کریں گے تو یہ بھی ہماری عزت کرے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں احترام سکھایا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. اگر ہم آج کسی کی جان کا مذاق اڑائیں گے، اگر ہم آج کسی کے مال کی وجہ سے مذاق اڑائیں گے، یعنی غربت کی وجہ سے، جان کی مذاق اڑانا جیسے کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی بیچارہ کانا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اس جان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا مذاق اڑانے کی وجہ سے. اسی طرح مال کی وجہ سے اگر وہ غربت میں مبتلا ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے، یا عزت و آبرو میں یہ مذاق اڑانا دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے، یہ دوسرے کی بے عزتی کا یہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے ہاں یہ حرام کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. آج معاشرے کے اندر دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا انسان احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا.
آج بہت سے لوگ معاشرے میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری عزت نہیں، ہمارے خاندان میں ہماری عزت نہیں، جی میرے ماں باپ کی نظروں میں میری عزت نہیں۔ اللہ کے بندے، آج آپ دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنا شروع کر دیں، دوسرے کو عزت دیں، اللہ آپ کو عزت دے گا سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسروں کو عزت دو اور اللہ کی طرف سے پھر عزت کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عزت دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، بلکہ مخلوق سے آگے الخلق و عیال اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کنبہ ہے، ہم اس کے کنبے کے افراد کو عزت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہمارے معاشروں میں بہت آتی ہے، گھومتی رہتی ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے، یعنی وہ اہل ثروت پہ شمار ہیں، ان کا وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یہ لوگ ان کی محفلوں میں نہیں جاتے، ان کی دعوتوں میں شریک نہیں ہوتے، تو کیا ڈاکٹر صاحب انہیں آپ کیا نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مال پر نہیں ہوتی بلکہ اعمال پہ ہوتی ہے؟ ارشاد۔ حقیقت یہ ہے کہ آج انسان کو اس چیز کو بہت سمجھنا چاہیے کہ یہ مال و دولت، یہ عہدہ، یہ عزت اور یہ مقام اور یہ مرتبے دنیا کے انسان کو، یہ اللہ نے عزت اور ذلت کے مرتبے نہیں بنائے۔ آج دوسرے خاندان سے تعلق رکھنا اور خاندانوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، تم معاشرے میں رہتے ہوئے یہ تم اپنے خاندان کو عزت اور ذلت کا معیار مت بناؤ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو خاندان اور قبیلوں کی تقسیم ہے، برادریوں کی تقسیم ہے، آج دوسرے برادری کمتر سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ یہ تو ہندوؤں کے ہاں طریقے تھے کہ ذات پات کی تقسیم کر لینا، اور پھر اس کے اندر ایک جو ہے نا برہمن الگ ہیں، شودر الگ ہیں، اور درمیان میں ویش اور کھتری الگ ہیں، اور ایسی صورت کے اندر ذات پات کو اللہ نے سمجھایا کہ قبیلوں خاندانوں میں تقسیم، برادریوں کی تقسیم، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ سب اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے تم عزت اور ذلت کو تلاش مت کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج انسان کو اپنے مال کے بل بوتے پر کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اپنی برادری کو اچھا سمجھتے ہوئے، دوسرے کی برادری کو، قوم کو کمتر سمجھتے ہوئے، دوسرے رنگ اور نسل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا واضح کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم جو معاشرے کے اندر رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، قوم برادری کی وجہ سے، مال اور مرتبے کی وجہ سے، اپنے معاشرتی سٹیٹس کی وجہ سے جو لوگ کم تر ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرد سے قوموں کا مذاق، قبیلوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور آپ نے مزاح کی بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تمسخر، جو اگلا لیول، ڈاکٹر صاحب ایک اور لیول آ جاتا ہے، استہزاء جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس استہزاء پر جب ہم آ جاتے ہیں، اور یہ جو کہ یعنی تمسخر سے بھی شاید آگے کی چیز ہے، آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہمیں، تو وہ اس مقام تک اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم وہ، یعنی ایمان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ ایمان لانے کے بعد اور یہ کام اگر تم کر رہے ہو تو تم فسق میں اپنا نام پیدا کر رہے ہو، تو ان اعمال کے نتیجے میں کیا ہم ایمان کی جو برکتیں ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو جملہ فرمایا نا، کیا ایمان کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو استہزاء ہے، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ، جس کا ترجمہ کیا مفسرین نے ٹھٹھا اڑانا،
جی ہاں، ایک ہے مذاق اڑانا، کسی کے عیب کو بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑانا، ایک یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا صرف اس لیے کہ میں مذاق اڑا رہا تھا، اس کو استہزاء کہتے ہیں۔ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے استہزاء کو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا کہ یہ منافقوں کی عادت ہے استہزاء کرنا، یہ ایمان اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہ عادت اللہ نے منافقین کی بتائی ہے اللہ کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں اس نے کہا نا میں ایمان لائے، منافق نے کہا ہم ایمان لائے، تو یہ تو مذاق تو نہیں اڑایا کسی چیز کا انہوں نے، وہ تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ لیکن وہ کیا کر رہے تھے اصل میں؟ وہ ان سے مذاق اس طرح کر رہے تھے کہ اچھا تمہیں بے وقوف بنا رہے تھے، اور جب جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان ایمان والوں سے وہ استہزاء کر رہے تھے، ان کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے، ان سے ہم مذاق کر رہے تھے، ویسے ہی خواہ مزے لے رہے تھے ان سے، ورنہ ہم دل سے ایمان نہیں لائے، فکر نہ کرو۔ آگے اللہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم، بہت عجیب بات ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا استہزاء کر رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ استہزاء کر رہا کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حقیر سمجھ رہا، ان کو ناکام سمجھ رہا انسان، اور اپنا نافرمان قرار دے رہا۔ ایسی صورت کے اندر اللہ نے ان کو، ان منافقین کو جو ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، اس لیے آج بہت بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ والے لوگوں کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کرتے ہیں۔ بعض علماء سامنے آ جائیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ مال ان کے پاس نہیں ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، لیکن ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنا، اور پھر ایسی صورت میں جو اہل علم لوگ ہوں معاشرے کے اندر ان کے ساتھ استہزاء کرنا، ایسی صورت میں اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو اللہ نے منافقین کی نشانی بتائی ہے، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا استہزاء کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، اور یہ منافقانہ روش ہے، اور منافق کی سزا جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منافقانہ روش پر چلتے ہیں وہ لوگ جو ٹھٹا اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں انسانوں کا۔ مختلف اس کی نوعیتیں ہیں جو آپ نے بیان فرما دی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹان نہ کرو۔ ٹان کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی یہاں آیت میں لفظ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، تانا نہ کرو۔ تانے کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹانٹ کرنا، کسی کو ٹانٹ کرنا، اور تانا اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا عیب بیان کر کے اس کے منہ پر اس کو ذلیل کرنا۔ ٹھیک۔ کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو اس کے منہ پر بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا۔ جیسے کوئی انسان غریب ہو بیچارہ، پرانے دور میں غربت میں تھا، بعد میں اللہ نے اس کے حالات تبدیل کیے، تو یا اس شخص نے مدد کر کے، تعاون کر کے اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کو معاشرے میں ایک اچھا مقام دلایا، اس کو تعلیم دلائی، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یا اس کے پاس کاروبار اس کو لگا دیا تو ماشاءاللہ اس کا کاروبار چل پڑا، پیسے آ گئے۔ اب یہ بندہ جس نے تعاون کیا تھا، یا اس کے ذہن میں اس کے پرانے حالات تھے، تو یہ پتہ کیا کہتا ہے تم تو ایسے تھے، تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور آج تم باتیں بناتے ہو۔ تو یہ کہتا ہے تانا، یہ کہتا ہے تانا۔ اور اسی طرح آج ہمیں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے۔ بچوں سے جو پرانی غلطی ہو چکی ہو، یہ ہمارے ہاں بڑی بیماری ہے آج معاشرے کے اندر، کہ ماں باپ بچوں کو تانا دے دے کے نا ڈھیٹ بنا دیتے ہیں، ان کو ان کے گناہ و غلطیاں بار بار یاد کرا کے، وہ جو زمانے ماضی میں جو گزری ہوئی باتوں میں جو خامیاں ہوتی تھیں، ان بچوں کو وہ خامیاں یاد کرا کے ان کو تانے دینا، تو ایسی صورت میں یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ لا تلمزوا انفسکم،
تم اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے لوگوں کو طعنہ مت دو کہ اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگلے خاص طور پر بچوں کی تربیت میں بڑا نقصان ہوتا ہے طعنوں سے۔ یہ ماؤں کو باپوں کو آج بھی بات بڑی سمجھنی چاہیے۔ بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب فرمائی آپ نے کہ بچوں کی جو خوبیاں ہیں انہیں صرف اپریشیٹ کیا جائے کہ واہ 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 تم نے کتنے اچھے کام کیے، تو پرانی باتوں کو یاد دلا کے یا بچوں کی غلطیوں کو یاد دلا کر انہیں ذلیل نہ کیا جائے، یا ان کو انہی کی نظروں میں ڈی گریڈ نہ کیا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خدا نخواستہ وہ شراب پیتا تھا، اس نے توبہ کی، چھوڑ دی اس نے شراب، اور وہ نیکی کی طرف آ گیا، اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم تمہیں بہت جانتے ہیں، تم بڑے مسائل تھے تمہارے ساتھ اور تم یہ کرتے تھے، تم وہ کرتے تھے۔ یا ایک کوئی چور تھا، اس نے توبہ کر لی، چوری سے تائب ہو گیا، اب اس کو پرانے وقتوں کے حالات اس کے سامنے رکھے جائیں کہ ہاں 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 بھائی بڑے تم نیکی کی باتیں کرتے ہو، بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، لیکن تمہاری چوریوں سے بھی ہم واقف ہیں، تمہارا حال کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ رویے، یہ کیا دین اجازت دیتا ہے؟ اصل میں آج ہمیں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی آداب سکھائے، اس میں یہ ادب بھی سکھایا کہ لا تنابزوا بالالقاب، جی برے القاب کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ٹھیک، یعنی آپ نے ابھی جو بات فرمائی کہ ایک بندہ کسی وقت میں چوری کی اس نے، یا چوری کرتا تھا اب وہ تائب ہو گیا، یا کوئی بندہ شراب پیتا تھا اب وہ تائب ہو گیا، بہت نیک ہو گیا، یا غلط تعلقات رکھتا تھا نامحرموں سے، لیکن جب وہ اللہ والا ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، تو ایسی صورت میں اب اس کو کہنا تم تو چور ہو، تم تو شرابی ہو، تم تو فلاں ہو، یعنی پچھلے واقعات کو دہرا کر ان کے القاب ڈالنا، ایسی صورت کے اندر یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور مفسرین نے لکھا یہ ایسا تھا جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لوگ یہودیہ کہتے تھے، یعنی ان کے پرانے نسب نامے اور پرانے حالات کو سامنے رکھ کر اور اسلام لانے کے بعد ان کو وہ والے نام سے پکارنا، ایسی صورت کے اندر یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام کسی کو دینا یہ بہت بڑا، ایک بندہ مؤمن ہے اس کو کافر کہنا، ایک بندہ مؤمن ہے اس کو منافق کہنا، ایک بندہ اب تائب ہو چکا، توبہ کر چکا، اب اس کو چور کہنا، اب شرابی کہنا، اور اس کو پرانی باتیں یاد کرا کے عیب لگانا، طعنے دینا۔ اللہ نے فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ برے القاب میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بچوں کے نک نیم رکھ دیے جاتے ہیں، پیار بھرے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جب تک وہ ابھی اس کا شعور پختہ نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ بچے برداشت کرتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ میٹرک تک کسی کا نام ببلی رکھ دیا اور گڈو رکھ دیا، پپو رکھ دیا، میٹرک تک تو بچے برداشت کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن ایک بچہ جوان ہوا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر ہو گیا، اب اس کو اس بچپن کے نام سے اگر پکارا جاتا ہے تو وہ چڑھتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ جو نک نیم ہوتے ہیں جو ہم معاشرے کے اندر رکھتے ہیں بچوں کے پیار بھرے نام، جب تک بچہ اس کو برداشت کرتا رہے، برا نہ سمجھے، اس وقت تک تو یہ لا تنابزوا بالالقاب میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ بڑا ہو کر اس نام کو جو ماں باپ بچپن میں پیار سے پکارتے تھے، اب اگر وہ چڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لا تنابزوا بالالقاب میں شامل ہوگا، کیونکہ اب اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ اب میں پروفیسر ہو گیا ہوں، انجینئر ہو گیا ہوں، اب مجھے ان نک نیم سے مت پکارا کرو معاشرے میں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں گھروں کے اندر اس بارے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری حصہ آیت کا کہ تم اپنے ماحول کو اچھا رکھو، معاشرتی آداب سکھائے گئے، اور جو لوگ ان اعمال سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ تو یہاں پر ظالم کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لایا ڈاکٹر صاحب؟ اور وہ ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ وہ معاشرے پہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ تمسخرانہ یا استہزائیہ انداز ہے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اپنے آپ سے کر رہے ہیں؟
جی اصل میں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ملم یتب فاولئک هم الظالمون، جی یہ لوگ جو توبہ نہیں کر رہے یہ آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور جو توبہ نہیں کر رہے یعنی اس عمل سے باز نہیں آ رہے فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ اس زندگی میں بھی دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تعبیرات دونوں طرف جا رہی ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ظالم ہوں گے اگر توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب رجوع کرنا، واپس پلٹ آنا، باز آ جانا۔ تو وہ من لم یتب، جو اپنے یہ تمسخر مذاق اڑانے سے اور طعنہ دینے سے اور برے القاب دینے سے اگر باز نہیں آئیں گے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ۔ اور ظلم جو ہے یہ انصاف کی ضد ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھ دینا، اور عدل و انصاف کہتے ہیں ایک چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ ظالم ہیں، یعنی یہ ناحق بات کر رہے ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اوصاف جو آج گفتگو میں آئے، اگر کوئی شخص یعنی کوئی مومن اپنا لیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور جو خوبصورت اقدار ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ ظالموں میں شمار کر رہا ہے اللہ تعالی۔ ماحول خراب ہوتا ہے، ہمارا دین مکمل ہے، معاشرتی آداب بھی سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حجرات میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213500980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن دازی کا، اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں۔ کاش مولانا یوسف صاحب کراچی میں ہوتے، ہم ان کے ہاتھ سے بلکہ ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ بختیار صفدر صاحب ہیں اٹک سے، بختیار صفدر صاحب اٹک سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور عاقبت میں امیروں کا حساب بھگتے گا۔ اللہ اکبر۔ بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور عاقبت میں امیروں کا حساب بھگتے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔